السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے ڈبلیو جی گریس کے۔ ڈبلیو جی گریس 18 جولائی 1948 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات 23 اکتوبر 1915 کو ہوئی۔ انگریز شوقیہ کرکٹ کھلاڑی تھے جنہوں نے اس کھیل کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کو سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 1965 سے 1908 تک ریکارڈ 44 سیشن کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی۔ انگلینڈ اور میلبورن کرکٹ کلب (MCC) اور بہت سی دیگر ٹیموں کی کپتانی کی۔ ان کے خاندان میں کرکٹ کافی مشہور تھی۔ 1980 کے ایک ٹیسٹ میچ میں وہ اپنے بڑے بھائی AM گریس اور چھوٹے بھائی فریڈ گریس کے ساتھ کھیلے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ 3 سگے بھائی ٹیسٹ کرکٹ میں ایک ساتھ کھیلے ہوں۔ ان کو حرفن مولا بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بلے بازی، بالنگ اور فیلڈنگ کے تمام شعبوں میں ضروری مہارت رکھتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن یہ ان کی بلے بازی جس کے سب سے زیادہ مشہور ہے، اس لیے بالہ ترتیب انہیں جدید بلے بازوں میں معزز سمجھا جاتا ہے۔ وہ 1979 میں ڈاکٹر کے طور پر کوالیفائی ہوئے۔ ان کو طبی پیشے کی وجہ سے وہ شوقیہ کرکٹ کھلاڑی تھے، پر یہ درجہ برائے نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کی سرگرمیوں میں کسی بھی پیشہ ورانہ کرکٹ کھلاڑی کے مقابلے میں زیادہ پیسہ بنایا۔ 22 ٹیسٹ میچ کے زندگی میں گریس نے 32.29 کی اوسط سے 1098 رنز بنائے، جس میں انہوں نے 2 سنچریاں اور 26.22 کی اوسط سے کل 9 وکٹیں حاصل کی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں گریس نے 39.55 کی اوسط سے 54,896 رنز بنائے، جس میں 1 سے 26 سنچریاں شامل تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے 17.52 کے اوسط سے 2876 وکٹ بھی حاصل کی۔ جس طرح شہری رام لاگو تعلیمی طور پر ڈاکٹر تھے مگر پھر بھی شہرت اداکاری سے حاصل کی۔ اسی طرح ڈبلیو جی گریس ڈاکٹر ہو کر بھی کرکٹ کھلاڑی کے طور پر اپنی پہچان بنا کر گئے، اور آج ان کی وفات کو 109 سال کے لگ بھگ گزرنے کے باوجود ان کی مقبولیت اسی طرح برقرار ہے۔ ڈبلیو جی گریس رائٹ ہینڈ کے بلے باز اور رائٹ ہینڈ کے میڈیم گیند باز تھے اور یہ آل راؤنڈر کی حیثیت سے کھیلتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ مقابلہ 6 ستمبر 1880 کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ 1 جون 1899 کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے اپنے 22 ٹیسٹ مقابلے میں 1098 رنز بنائے۔ ان کی بیٹنگ اوسط 32.29 تھی۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 2 سنچریاں اور 5 ففٹیاں کی۔ ان کا بہترین سکور 170 رنز تھا۔ اگر بالنگ کی بات کریں تو انہوں نے 666 گیندیں کروائی، جس میں 9 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی بالنگ اوسط 26 رنز تھی اور ان کے کیریئر کی بہترین بالنگ 12 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے۔ اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو فیلڈنگ سے انہوں نے 39 کیچز کیے۔ اب بات کرتے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کی، تو فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 870 مقابلے کھیلے، جس میں 54,211 رنز بنائے۔ ان کی بیٹنگ اوسط 39 رنز ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 124 سنچریاں اور 251 ففٹیاں کی۔ ان کا بہترین سکور 344 رنز تھا۔ اگر بالنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کیریئر میں 1,24,833 گیندیں کروائیں، جس میں 2,809 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی بالنگ اوسط 18 رنز تھی اور ایک اننگ میں 5 وکٹیں انہوں نے 240 بار حاصل کی اور ایک میچ میں 10 وکٹیں انہوں نے 64 بار حاصل کی۔ اگر بہترین بالنگ کی بات کریں تو 49 رن دے کر 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے۔ اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کیریئر میں 876 کیچز کیے اور 5 سٹمپ آؤٹ کیے۔ اگر ہم بات کریں ڈبلیو جی گریس کے ابتدائی دور کی، تو ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس نے اپنے کرکٹ کی یادوں کو آغاز کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیا تھا جو ان سے اکثر پوچھا جاتا تھا، یعنی کیا وہ پیدائشی کرکٹ کھلاڑی تھے؟ ان کا جواب نفی میں تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ کرکٹرز کوچنگ اور پریکٹس سے بنتے ہیں۔ حالانکہ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر وہ کرکٹ کھلاڑی نہیں پیدا ہوئے تو پھر بھی وہ کرکٹ کے ماحول میں ضرور پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد اور والدہ کھیل کے جوش و خروش سے بھرپور تھے اور یہ گھر میں گفتگو ایک عام سی موضوع تھا۔ 1850 میں جب ڈبلیو جی 2 سال کے تھے اور ان کا بھائی فرینڈ پیدا ہونے والا تھا تو یہ خاندان ڈیجیسٹ نامی قریبی گھر میں چلا گیا، جس میں ایک بڑا باغ تھا، اور ہنری گریس نے پریکٹس پچ قائم کرنے کے لیے اس کے منظوری کا اہتمام کیا۔ گریس فیملی کے تمام 9 بچوں کو، جن میں 4 بیٹیاں بھی شامل تھیں، کو کرکٹ کھیلنے کی ترتیب دی گئی تھی۔ حالانکہ لڑکیوں کو پالتو کتوں کے ساتھ صرف فیلڈنگ کے قابل سمجھا گیا،
ڈاکٹر گریس کا دعویٰ تھا کہ اس نے پہلی بار 2 سال کی عمر میں کرکٹ کا بیٹ سنبھالا تھا۔ یہ ڈونٹ باغ میں تھا اور ان کا مقامی کرکٹ کلبوں کے ممبروں کے طور پر اس نے اور اس کے بھائیوں نے اپنی مہارت پیدا کی۔ خاص طور پر اس نے چچا الفریڈ پوکاک کی سرپرستی میں ایک غیر معمولی کوچ تھے۔ اپنی کرکٹ اور اسکول کی تعلیم کے علاوہ گریس نے ایک دیہاتی لڑکے کی زندگی گزاری اور گاؤں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ آزادانہ گھوما پھرا۔ اس کو باقاعدگی سے سرگرمیوں میں ایک کھیتوں میں پرندوں اور پتھروں کرنا تھا اور بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک آؤٹ فیلڈ کے طور پر اس کا حتمی مہارت کا ذریعہ تھا۔ آج بھی ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کا نام آتے ہی ایک ایسا دراز قد کھلاڑی کا خیال ذہن میں ابھرتا ہے جو سر پر ہٹ پہنے بڑی توجہ سے بیٹنگ میں مصروف ہے۔ ان کی پہچان وہ لمبی داڑھی ہے جو ایک شخصیت کو متاثر کن اور معتبر بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کی جتنی بھی تصویریں موجود ہیں ان میں ہمیں یہ سب کچھ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایم سی سی کے ارکانوں کے چند سیکنڈ کے نادر فوٹیج موجود ہیں جس میں ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کرکٹ کی دنیا میں بابائے کرکٹ کہلائے جاتے ہیں۔ وہ کئی اعتبار سے دلچسپ شخصیت کے مالک تھے جن کو زندگی کے کئی پہلو ابھی تک دنیا کے نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن جتنا کچھ سامنے آ چکا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے مشہور کھلاڑی تھے۔ کرکٹ کے مؤرخین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے اولین سپر اسٹار تھے۔ ان کا انتقال 23 اکتوبر 1915 کو لندن میں 67 سال کی عمر میں ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو معلومات پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔